Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Bhai Asif. Praise God. میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت ہم تک پہنچایا، اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اور اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بہت برکت ہو۔ تو آپ سب خوش ہیں؟ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو کہ خداوند نے ایک بار پھر ہم سبوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس کے گھر میں آ کر اس کی حمد اور تعریف کر سکیں، اس کی ستائش کر سکیں۔ یقیناً خداوند کا ابر، اس کا روح یہاں جنبش کرتا ہے کہ جب ہم گیت گا رہے تھے تو میں تو روح میں محسوس کرتا تھا کہ یہاں پر خدا کا ابر چھایا ہوا ہے، اور ہم سب جب روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، یقیناً خداوند تخت نشین ہو کر اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اور وہ انہی سے بولتا ہے جن کو عزیز رکھتا ہے، جن کی فکر کرتا ہے۔ تو خداوند کی شکر گزاری ہو آج کی اس صبح کے لیے۔ تو ابلیس یعنی الزام لگانے والا، ابلیس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے جو حوالے میں پڑھا گیا، الزام لگانے والا۔ یہ بڑے قہر میں اس وقت ہے، اور یہ اس عورت کو ستاتا ہے جو کہ کلیسیا ہے، یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ابلیس پر اور اس الزام لگانے والے پر غالب آئے،
دو باتیں آج ہم اس میں غور و خوض کریں گے. دو ایسے ہتھیار جو خدا نے کلیسیا کو یعنی ہم سبوں کو دے رکھے ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ابھی پڑھا ہے، ہاں، برے کا خون. وہ کیسے غالب آئے؟ اب بولے نا بھائی، پلیز بولے. وہ کیسے غالب آئے؟ برے کے خون سے وہ ابلیس پر غالب آئے. اور دوسری بات، وہ گواہی کے کلام سے یعنی اپنی گواہی سے اس پر غالب آئے. کیونکہ ابلیس جو ہے وہ آج بھی گرجنے والے ببر شیر کی مانند ہم پر دھاڑتا پھرتا ہے. وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ آج بھی اس طاق میں رہتا ہے. وہ ہمارے خلاف منصوبے باندھتا ہے. یعنی جتنے یہاں پر موجود ہیں، ابلیس ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ منصوبہ رکھتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ چور ہے، چور نہیں آتا چرانے اور مارنے، ہلاک کرنے کو. اس کا مشن ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ، اس نے تو دوزخ میں جانا ہی ہے. ہم نے پڑھا کہ اس کا وقت تھوڑا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے میرے ساتھ بہت سارے جو خدا کے لوگ ہیں وہ بھی جائیں. وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ ہم سے نفرت کرتا ہے. اس کی نفرت کی دو وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات میں سے. یعنی ابلیس اور شیطان جو ہے، وہ خدا نے ابلیس اور شیطان کو نہیں بنایا، بلکہ خدا نے لوسیفر کو بنایا تھا. اور کس لیے بنایا تھا؟ کس لیے بنایا تھا؟ مطلب کس کام پر اس کو مقرر کیا ہوا تھا؟ اپنی حمد اور تعریف کرنے کے لیے. وہ مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، یعنی 3 مقرب فرشتے، آرڈین فرشتے جن کی آرڈینیشن کی گئی تھی، وہ 3 کون کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل اور لوسیفر. 3 فرشتے. لیکن جب اس لوسیفر نے جو ہے وہ گھمنڈ میں آ کر، غرور میں آ کر، اور اس نے کہا کہ میں خدا سے اونچا تخت بناؤں گا، تو اس عہدے کو، اس آرڈینیشن کو، وہ جو حمد و تعریف خدا کے لیے کرتا تھا، اس کو حقیر جانا، بغاوت کی. اور 1/3 فرشتے جو اس کے انڈر تھے وہ بھی اس کے تحت. ہم نے پڑھا زمین پر پھر کیا ہوا؟ آسمان پر جنگ ہوئی اور زمین پر گرا دیا گیا اس کو. اب اس کا آفس جو ہے وہ خالی ہو گیا. یعنی وہ حمد و تعریف کا جو کوائر لیڈر جو تھا وہ خالی ہو گیا. تو پچھلی اتوار کی میٹنگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ آفس پر کیا کسی اور فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ نہیں، کہ وہ خالی ہے؟ ہاں جی، وہ خالی نہیں ہے. وہ آفس میرے آپ کے پاس ہے. خداوند نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. یسایہ 43واں باب 21ویں آیت. اس لیے پھر خلق کیا گیا ہمیں تاکہ اس کی حمد کریں. خدا کی حمد و تعریف کرنے کا آفس جو ہے اب کلیسیا کے پاس ہے. تو ایک وجہ ہے کہ ہم اس کی جگہ مقرر کیے گئے ہیں. وہ ہم سے نفرت کرتا ہے. پھر وہ اپنے کو خدا سے بڑا بنانا چاہتا تھا، خدا کی مانند بنانا چاہتا تھا.
اور وہ جو ہم پر نگاہ کرتا ہے تو خداوند نے ہم کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا، لیکن اس میں جو خاصیت ہے، اس کے اندر جو بڑی ایک ہیرا چھپا ہوا ہے، جو ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، وہ ہے کہ خدا نے ہمیں مٹی سے تو بنایا لیکن اپنی صورت اور شبیہ پہ بنایا ہے۔ وہ جب ہم پر نگاہ کرتا ہے تو وہ اس کو خدا نظر آتا ہے، وہ ہم سے شدید نفرت کرتا ہے، وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، وہ ہمیں پھاڑ کھانا چاہتا ہے، وہ شدید غصے میں ہے۔ ابلیس، جس کا مطلب ہے الزام لگانے والا، شیطان کا مطلب ہے مخالف۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اس کے ناموں کے پیچھے، یا وہ کیا کر سکتا ہے۔ لال بڑا اژدہا اس کو کہا گیا ہے، اسی حوالے کے اوپر میں لکھا لال بڑا اژدہا۔ اس کو آپ بچوں کی فلموں میں کبھی دیکھو نا، وہ آج کل وہ کارٹونز اور اینیمیٹڈ فلمیں بنی، اس میں ایک ڈریگن دکھایا جاتا ہے، ڈریگن، یہ وہ ہے لال بڑا اژدہا، جس کے منہ سے کیا نکلتی ہے؟ جنہوں نے ڈریگن دیکھا ہے ان کے منہ سے، اس کے منہ کی آگ نکلتی ہے۔ وہ ڈریگن ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ کلیسیا کا آزمانے والا، وہ آزمائش بھیجتا ہے ہمارے اوپر۔ وہ خونی ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، وہ شریر ہے، شرارتیں کرتا ہے، وہ اس جہاں کا خدا ہے، دنیا کا سردار ہے، وہ ہوا کی علمداری کا حاکم ہے، وہ نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے، وہ گرجنے والا شیر ببر ہے، وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہ گیہوں کی طرح پھٹکتا ہے، وہ بیماریوں میں جھکڑتا ہے، وہ کسی شخص میں سما سکتا ہے یا سما جاتا ہے، وہ ہلاک کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اچھا بھلا ہم دیکھتے ہیں لوگ اچھے بھلے جا رہے تھے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ سٹوڈنٹس کی فوکس چینج کر دیتا ہے، وہ خدا کی راہ کے چلنے والوں کو راستے بھٹکا دیتا ہے، وہ چلتے چلتے نہ جانے پھر اپنی پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بچے بڑے اچھے گریڈ لا رہے تھے، ایک دم سے ان کے گریڈز نیچے کیوں آ گئے؟ فوکس ہٹا دیا اس نے پڑھائی لکھائی کا اور کسی اور طرف لگا دیا۔ وہ عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے حوالے، یہ سب بائبل میں لکھا جو بیان کیا ہے۔ عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے، اس نے بہتوں کی عقلوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اور وہ بزدل ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بزدل ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ کیا خدا کا کلام ہے؟ ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو ابلیس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ ہاں جی، اور بھائی بولے آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا جنگ خدا کی ہے تو خدا ہی مقابلہ کرے گا۔ یقیناً خدا ہی مقابلہ کرتا ہے یا وسائل بھیجتا ہے۔ جنگ مسیح کی ہے جو اس نے جیتی بھی ہے اور وہ جیتتا بھی رہتا ہے ہم میں سے ہو کر، بالکل۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے ہمیں دی رکھی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے سپاہی بھی ہیں اور ہم کہ جنگ ہی خدا کی ہے، خدا ہی لڑے گا۔ جنگ جو ہے مسیح کی ہے، مسیح لڑے گا۔ مسیح تو کہتا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو، جو کام میں کرتا ہوں تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ وہ کام کرنے کے لیے مسیح نے ہمیں رکھا ہے کلیسیا میں، کام۔ تو جہاں تک روحانی جنگ کا تعلق ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، خدا اپنی پوری کرے گا۔
تو ابلیس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ ہاں بولیں، کس نے کرنا ہے؟ کرنا ہے. لیکن وہ دو چیزوں سے غالب آئے. آج میں افسیوں کا حوالہ نہیں یہاں پر پڑھوں گا. افسیوں کے حوالے جو خدا کے ہتھیار ہیں، یقیناً وہ روحانی جنگ میں جو ہے بڑے کارآمد ہیں. خدا کے ہتھیار پہن لو، لیکن وہ یہاں پر بہت پریچ ہو چکے ہیں. میں نے بھی اس پر ایک بار کلام سنایا تھا. تو وہ اس سے ہم واقف ہیں. سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پیروں میں صلح کی تیاری کی، خوشخبری کے جوتے پہن کر، ایمان کی سپر لگا کر، نجات کا خود پہن کر، یہ اور ہر وقت دعا کر کر. یہ ہم نے سن رکھے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ دو ہتھیاروں کو ایڈ کر لیں، اور وہ ہیں کہ وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام سے اس پر غالب آئے. تو برے کے خون کو آج ہم جو ہے وہ بڑی تھوڑا سا ڈیپ جا کر دیکھیں گے کہ کیا ایسی بات ہے برے کے خون کے اندر کہ ہم ابلیس پر اس سے غالب آ سکتے ہیں. کون سی اس میں خوبی ہے، کون سی اس میں طاقت اور قدرت ہے کہ ہم اس کے خون کے وسیلہ سے، اس کے خون کو استعمال کرتے ہوئے، اس کا خون جو کلیسیا کے پاس ایک ہتھیار ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے ہم ابلیس پر غالب آئیں. تو ہم خون کی اہمیت کو دیکھیں گے کہ خون کی جو اہمیت ہے وہ خدا باپ کی نظر میں کیا ہے. سب سے پہلے میں حوالہ پڑھ رہا تھا، عبرانیوں 9:7 میں لکھا ہے، اور وہاں پر ذکر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سردار کاہن ہے وہ جو ہے وہ پاک مکان میں سال میں ایک بار جاتا ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بغیر خون کے نہیں جاتا، بغیر خون کے نہیں جاتا. تو خدا جو ہے، ہم اب ایک سروے کریں گے تھوڑا سا خدا باپ کے نزدیک خون کی کیا اہمیت ہے. کیوں بائبل میں پرانے عہد نامے سے لے کر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آپ کو خون 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 نظر آتا ہے. آدم سے گناہ ہو گیا، خدا نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے ہیں. گو یہاں پر ہمیں خون نظر نہیں آتا، لیکن ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی کسی برے کا خون بہایا گیا تو پھر چمڑا حاصل کیا گیا، اور آدم کی اور حوا کے ننگ کو ڈھانپا گیا. تو بغیر خون کے جو ہے وہ ننگ کا ڈھانپا جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ پرانے عہد نامے کا سروے کر رہے ہیں، آہستہ سے پوری کتاب میں سے گزریں گے، 4-5 جگہ سٹے کریں گے ہم. ہابل، پیدائش 4:4 میں ہابل قربانی گزرانتا ہے. ہابل اور قائن خدا کے پاس ہدیہ لے کر جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ہابل کا جو ہدیہ ہے وہ کیا کر لیا گیا ہے. آپ نے ساتھ رہنا ہے اور جواب دینا ہے. کیا کر لیا گیا؟ ہابل کا قبول کر لیا گیا ہے. اور کاہن کا یہ وہ سبزیاں لے کے گیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ سبزی لے کے گیا تھا، وہ تو کسان تھا تو سبزیاں ہی لے کے جانی تھی، پھل لے کے جانے تھے اس نے، لیکن وہ بری نیت کے ساتھ لے کر گیا. لیکن جو ہے ہابل جو ہے وہ جو ہے خدا کے پاس جب ہدیہ لے کے گیا وہ اچھی نیت کے ساتھ لے کر گیا. اور اس کو جو اس کی گواہی نیا عہد نامہ عبرانیوں 11:4 بھی دیتا ہے کہ
اس نے خدا کو خوش کیا ہے اور خدا نے اس کے ہدیے کو قبول کیا ہے، اور اسی باعث وہ راست باز ٹھہرایا گیا ہے۔ تو راست باز ٹھہرایا جانا، خدا کے لیے فیور لے لینا، خدا سے فیور لینا اور خدا کو خوش کرنا بغیر خون کے نہیں ہے۔ نوح 1600 سالوں کے بعد، نوح کے زمانے میں خداوند نے عدالت کی، کیونکہ گناہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا، لیکن ایک شخص تھا راست باز۔ کون؟ نوح۔ تو خدا نے طوفان بھیجا، نوح نے کشتی بنائی، اور کسی رائٹر نے لکھا ہے کہ خدا نے اس ساری زمین کو بپتسمہ دیا پانی سے، اس کے گند کو دھو دیا۔ یہ بپتسمے کی ایک تصویر ہے کہ ساری زمین کو دھو کر پاک اور صاف کیا اس طوفان سے، پانی سے۔ اور پھر اس کے بعد جب نوح اور وہ 8 جانیں جو وہ اس جہاز سے باہر نکلی ہیں، تو انہوں نے وہاں پر قربانی کی ہے۔ انہوں نے بہت سارے جانوروں کے پلوٹھے لے کر، خاص طور پر بروں اور بکروں کو لے کر انہوں نے وہاں پر ذبح کیا ہے اور قربانی کی ہے، اور خدا نے عہد باندھا ہے ان کے ساتھ۔ عہد باندھا ہے۔ کیا عہد باندھا ہے؟ یہ تو سنڈے اسکول کی سٹوریز ہیں جو ہم سنتے ہیں۔ یہ کیا عہد باندھا تھا؟ کوسے قضا نشان کے طور پر دکھائی۔ اب تو سمجھ جائیں کہ میں پھر جو ہے وہ پانی سے ہلاک نہیں کروں گا۔ میں جب کریشن کیئر کا کورس پڑھ رہا تھا، کریشن کیئر ساری جو خدا نے تخلیق کی ہے اس پر کورس پڑھ رہا، تو میں اس حوالے سے بڑا حیران ہوا کہ خدا کو انسانوں کی فکر نہیں ہے۔ صرف انسان اپنے آپ کو بڑا ایلیٹ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے اونچا ہے، سب کچھ اس کے انڈر ہے، لیکن خدا نے انسان کو دنیا کے سینٹر میں رکھا ہے، تمام کائنات سینٹر میں رکھا ہے، ساری دنیا کے، کہ یہ اس کی غلبہ کرے۔ خدا نے صرف انسانوں کی فکر نہیں کی کہ کشتی میں صرف 8 جانے لگا دی، بلکہ جانوروں کو بھی خداوند نے اس کشتی میں شامل کیا ہے۔ اور جب یہ عہد باندھا گیا ہے تو خداوند نے صرف انسانوں سے نہیں عہد باندھا، وہاں پر لکھا ہے، اگر اس حوالے کو پڑھے، کہ اس نے جانوروں کے ساتھ بھی عہد باندھا ہے کہ میں ان کو بھی نہیں ہلاک کروں گا۔ خدا اپنی ساری تخلیق سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور عہد باندھا کہ میں اس کو اب پانی سے تباہ نہیں کروں گا۔ تو خدا کا جو عہد ہے وہ بغیر خون کے نہیں ہے۔ ابراہیم وعدے کا جو فرزند تھا اسحاق، ایک آزمائش آتی ہے ابراہیم پر، جس نے دعائیں کر کر کے یہ جو اولاد حاصل کی ہے، اور آزمائش آ جائے اور خدا ہی کہے کہ جا بھئی اس وعدے کے فرزند کو جو ہے کیا کر، اس کو قربان کر دے، اس کو ذبح کر دے، میرے لیے قربانی گزران دے، سوختنی قربانی۔ اب ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے، راست باز تھا، اس نے خداوند کو کہا ٹھیک ہے خداوند تیرے لیے سب کچھ ہے، اور وہ چلا گیا۔ خداوند یہاں پر اسے ایک مکاشفہ دینا چاہتا تھا، الہی مکاشفہ، اور وہ مکاشفہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کو اسحاق سے، اس کے بیٹے سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف اپنے بیٹے کا مکاشفہ دینا چاہتے کہ ایک دن میرا اکلوتا بیٹا، میرا پلوٹا بیٹا وہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور جب ابراہیم چھری چلانے کو تھا تو آواز آئی کہ ٹھہر جا، ہمیں پتہ چل گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اپنے پیچھے دیکھ، ایک برا، ایک مینڈھا جس کے سینگ جو ہیں وہ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اسے لے اور ذبح کر۔ کیا نئے عہد نامے میں آپ کسی برے کو دیکھتے ہیں جس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوں؟ یہاں سے
کسی برے کو دیکھتے ہو جس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوں؟ اور یہاں سے کسی برے کو نئے عہد نامے میں دیکھتے ہو جس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوں؟ اور یہاں سے مجھے آواز آئی تھی، کیا آپ صلیب پر دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے؟ وہ کانٹوں کا تاج آپ کو یاد آتا ہے؟ یہ وہ الہی مکاشفہ تھا جو ابراہیم کو ملا. تو الہی مکاشفہ بغیر خون کے نہیں ہے. جب موسیٰ کے دور میں جب 10 آفات مصریوں پر، 9 آفات پوری ہوگی، آخری آفات تھی کہ پلوٹھے بیٹوں کو بھی ہلاک کیا جائے گا. خداوند اترے گا اور وہ پلوٹھے بیٹے اور جانوروں کے پلوٹھے بھی ہلاک کیے جائیں گے. تو خداوند نے ایک پلان دیا کہ اپنے گھرانے کے لیے ایک ایک کیا کرو، برا الگ کر لو، اس کو اوڈین کر لو، اس کو مقرر کر لو کہ یہ وہ برا ہے جیسے ہم نے اس دن قربان کرنا ہے. اور خداوند نے کہا کہ دروازوں کے بازوؤں پر، دونوں بازوؤں پر، ادھر اور ادھر کیا کر دو، خون لگا دینا، اور دروازے کے اوپر خون لگا دینا. یہ کوئی نشان بنتا ہے؟ ہاں، یہ بھی الہی مکاشفہ ہے کہ اوپر خون لگا دینا، بازوؤں پر خون لگا دینا. تو جب میں وہاں سے گزروں گا تو میں ان کو تو ہلاک کروں گا، یعنی مصریوں کے پلوٹھوں کو، ان کے جانوروں کے پلوٹھوں کو، لیکن تمہیں چھوڑتا جاؤں گا. فسا کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ فسا کیا ہے؟ فسا کا مطلب یہی ہے چھوڑ دینا. میں چھوڑتا جاؤں گا، میں رہائی دوں گا، میں آزادی دوں گا. لیکن آزادی اور رہائی خون کے بغیر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بائبل میں خون کی کیا اہمیت ہے؟ ہم سروے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دروازے پر خون آ گیا. بزرگ موسیٰ جو ہے اب پہاڑ پر جاتے ہیں. خدا نے کہا چل اوپر آ جا. اوپر خداوند نے اس کو عہد نامہ دینا تھا، خدا کا کلام دینا تھا جو اس نے جو ہے وہ نیچے لوگوں کو سنانا تھا. نیچے 70 بزرگ تھے، وہ بھی جانا چاہتے تھے لیکن آرڈر نہیں تھا کہ ان کو نہیں ابھی لے کے آنا. نو، صرف موسیٰ اوپر آئے، صرف موسیٰ اوپر آیا. موسیٰ وہاں پر ٹھہرا رہا، خدا کا کلام لیا، خدا سے باتیں کی، نیچے آیا. نیچے آ کر اس نے کیا کیا یہ آپ کو پتا ہے؟ اس نے وہاں پر قربانی گزرانی. پہلے قربانی گزرانی، اس نے قربانی گزرانی، خون، اور وہ خون قربان گاہ پر بھی ڈالا اور 70 بزرگوں پر بھی چھڑکا. اور جب وہ خون چھڑکا گیا پھر خدا نے کہا ہاں اب ان کو آنے دے. پھر وہ 70 بزرگ اس پہاڑ پر گئے اور بائبل میں لکھا ہے کہ ان 70 بزرگوں نے خدا کو دیکھا، خدا کو دیکھا اور وہاں پر کھایا پیا خدا کے حضوری میں. تو میرے بہن بھائیوں، خدا کو دیکھنا، ایک گنہگار ہوتے ہوئے پاک ترین ہستی کے قریب جانا بغیر خون کے نہیں ہے، بغیر خون کے نہیں ہے. تو ہم نے اب تک سیکھا ہے کہ ہمارے ننگے پن کو جو ہے وہ خون سے ڈھانپا گیا ہے. کوئی بھی شخص خدا کو خوش نہیں کر سکتا، اس کی فیور نہیں لے سکتا، راست باز نہیں ٹھہر سکتا بغیر خون کے. خدا عہد نہیں باندھتا کسی سے بغیر خون کے. الہی سچائی جو ہے وہ نہیں دیتا بغیر خون کے.
محافظت، پاس اوور، رہائی بغیر خون کے نہیں ہے، اور خدا کی حضوری میں پاک ترین مکان کے اندر جانا بغیر خون کے ممکن نہیں ہے۔ یہ خون میں ہے کیا؟ یہ خون میں ایسی کون سی بات ہے کہ خدا جو ہے اپنے ہر بات میں خون کو لے کر آتا ہے؟ ابار 17 11ویں آیت اور 14ویں آیت کا تھوڑا سا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ جان دینے کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے، اور جسم کی جان خون میں ہے۔ انسان 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا، یہ بدن ہے، روح ہے، خون ہے، جو جان جس کو کہتے ہیں نا، روح، جان، بدن۔ تو خون کے اندر جان ہے، خون کے اندر زندگی ہے۔ اور اگر بھیڑوں بکروں کے خون میں جان ہے، زندگی ہے، کفارہ پرانے عہد نامے کا ہے، تو یسوع کے خون میں کس قسم کی زندگی ہے اور کس قسم کی جان ہے، تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے بھیڑ بکروں کے خون میں اور یسوع کے خون میں؟ اگر وہاں پر یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ہم نے پڑھی ہیں اس میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے اور خدا کے نزدیک خون کی اتنی اہمیت ہے، تو یسوع مسیح کے خون کی اہمیت ہمارے لیے اور خدا کے نزدیک کتنی بڑی ہے۔ وہ خدا کے بیٹے کا خون ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے، اس میں زندگی ہے۔ یوحنا 6:53-56 میں لکھا ہے یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں اور زندگی کی آواز بڑی آہستہ آ رہی ہے بھائی، مجھے لگتا ہے زندگی نہیں ہے تم میں۔ اب تھوڑا بہتر ہے، تم میں زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب یسوع مسیح کے خون میں کیا ہے؟ زندگی ہے، زندگی ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کا خون کسی کے سامنے آئے، یا وہ خون میں شامل ہو جاؤ اور اس کا انکار کر دیا جائے، تو کیا اس شخص میں کیا ہے؟ زندگی ہے؟ جو نہیں کھاتا پیتا نا، جو پاک شام میں بھی شامل نہیں ہوتا، جو ایک اس کی بہت خوبصورت تصویر ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ پہلے ہم بھی گناہوں میں مردہ ہی تھے، یعنی لوگ چلتے پھرتے لاشوں کی مانند ہیں، جس کو یسوع کا خون اور گوشت نہیں کھاتا پیتا، وہ زندہ لاشوں کی طرح ہیں، چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ اور نامناسب طور پر خداوند کے خون میں اور گوشت میں شامل ہونا اس سے بھی بڑھ کر وہ خطرناک بات ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ 2 چرچ کے اندر ویری ڈینجرس پلیسز ہیں، اس سے ہمیں خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، وہ ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ 2 پلیسز کون سی ہیں؟ خطرناک پلیسز، خدا کے گھر میں بھی ایسی 2 جگہیں ہیں بڑی ڈینجرس ہیں جی۔ اشعیا ربانی کا ٹیبل، ڈینجرس پلیس۔ دوسری یہ پلپٹ، ویری ڈینجرس پلیس، کہ کوئی گناہ آلودہ زندگی لے کر یہاں پر خدا کے کلام کو پریچ کر رہا ہو، ویری ڈینجرس پلیس۔ یہ بڑی 2 خطرناک باتیں، ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ اور جب ہم خادمین بھی یہاں پر آتے ہیں تو بڑے خوف سے تھر تھراتے کانپتے، کیونکہ ایسے ہی ہے، یہ پاک ترین مقام جیسے ہوتا ہے۔ ابدی
عہد کے خون کے باعث۔ دوسرا بڑا کام ہوا، عبرانیوں 9:12 میں لکھا ہے کہ وہ بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ مسیح جو ہے وہ اپنا خون لے کر ایک ہی بار پاک مقام میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اس ابدی عہد کے خون نے جو ہے وہ جنت کے دروازے کھولے ہیں، ہیون کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ابدی خلاصی، اس نے نہ صرف قبر کے دروازے کھولے ہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے خدا کی بادشاہی کے دروازے کھول دیے ہیں اس خون کے باعث۔ ابدی خلاصی ہے، اس کے بعد کوئی خلاصی ایسی باقی نہیں ہے جو ہم کہیں ڈھونڈتے پھریں۔ اگر کوئی ابدی خلاصی ہے، ابدی مخلصی ہے، ابدی کفارہ ہے، وہ یسوع مسیح کے خون میں ہی ہے۔ وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، وہ خون میں ہی ہے۔ تو دو بڑے کام کہ یسوع مسیح کے خون کے باعث جو ہوئے ہیں، وہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور ابدی خلاصی جو ہے وہ فردوس کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں تاکہ ہم جائیں۔ پھر یہ خون جو ہے اس میں اور بڑی قدرت، طاقت اور بڑے کام ہیں کہ میں پھر کہوں گا کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنے حوالوں کو میں یہاں پڑھاؤں، لیکن میں جلدی سے بیان کروں گا کہ مسیح کا خون جو ہے وہ دلوں کو مردہ کاموں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ اگر ہم کسی میں اپنی زندگی میں مردہ کام دیکھتے ہیں یا اپنوں کی کسی زندگی میں کام کرتے ہیں، یسوع مسیح کا خون مانگا کریں اس پہ روز، یقیناً وہ مردہ کاموں سے باز آئے گا۔ وہ پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری دیتا ہے، وہ درمیانی بن جاتا ہے خدا کا اور ہمارا، وہ ہمارا کفارہ دیتا ہے، وہ ہمیں تمام گناہوں سے معافی دلاتا ہے۔ اے یسوع مسیح کے خون ہے، وہ جو ایماندار ہے نا، ایویں ابلیس پر غالب نہیں آ جاتے، ان کے پاس تو ایک وعدوں کا خزانہ ہے، اور یہ وعدوں کا خزانہ جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں روحانی جنگ میں۔ ہم خود بھی یسوع کے خون میں چھپیں، اپنوں کو بھی چھپائیں اور دوسروں کے لیے بھی یسوع کا خون مانگیں، تاکہ یسوع کے خون میں قدرت ہے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر کیا ہوا؟ غالب آئے۔ اب آگے بڑھے۔ اب یہ وہ کام تھا جو خدا نے کر دیا ہے، اب یہ وہ کام تھا جو خدا کر رہا ہے۔ خداوند ہی غلبہ بخشتا ہے، خداوند کے خون کے وسیلے سے ہم جو ہیں وہ ابلیس پر، اس کے کاموں سے، اس کے ہتھیاروں پر جو ہے غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام اب ہمارا ہے۔ گواہی کس نے دینی ہے؟ ہاں جی، تو گواہی جو ہے اس کا مطلب ہے گواہی میں بھی کوئی قدرت پائی جاتی ہے، گواہی میں بھی کوئی ایسی بات تو ہے کہ ابلیس ڈرتا ہے، کانپتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ گواہی میں سمجھتا ہوں 3 قسم کی گواہی ہے۔ ایک گواہی وہ ہے جو ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ہے ہم ایسے مسیحا پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے پاسٹر آصف نے کہا اس بچے کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے۔ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، زندہ مسیحا کو مانتے ہیں جو قبر اور موت پر فتح پا کر وہ زندہ ہوا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ رسولوں کا ایمان پڑھا ہے کبھی؟ رسولوں کا ایمان گیتوں کی کتاب کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، کبھی کبھی پڑھا کریں، وہ اچھا ہے، ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے۔
کہ کس طرح سے کیا ہمارا ایمان کیا. کوئی پوچھ ہی لیتا ہے ہمارا ایمان کیا ہے, تو وہ اچھا ہے اگر یاد ہے جلدی سے ہم یاد سنا دیں بھائی ہمارا ایمان یہ ہے, مردوں کی قیامت پر ہے ہمارا ایمان, وہ کنواری مریم سے پیدا, وہ 35 پلوتس کی حکومت میں اس نے دکھ اٹھایا, وہ سلیب پر اس نے جان دی ہے, وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے, وہ پھر آنے والا ہے. ایک گواہی یہ ہے, اور اس گواہی کا اس کے بارے میں خدا کا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اس گواہی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہم نے جان دینے تک بھی اس میں وفادار رہنا ہے. بہت سے لوگ ایمان کی گواہی کہ ہم ایمان کیا رکھتے ہیں, ایمان کی گواہی. دوسری گواہی جس کا میں ذکر کر ہی رہا ہوں کہ مسیح زندہ ہے اور وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے, معجزات ہوتے ہیں, شفا ہوتی ہے, ہم اس کی گواہی چرچ میں یا چرچ سے باہر دیتے ہیں. یہ بھی گواہی ہے. ابلیس نہیں چاہتا, کسی قسم کی گواہی نہیں چاہتا وہ, کیونکہ وہ آپ سنیں گے کہ لوگ کہہ رہے تھے میں تو بڑا رک گیا, مجھے تو کافی عرصے سے میرے دل میں تھا, رکاوٹ تھی. ابلیس رکاوٹیں ڈالتا ہے گواہی دینے کے لیے. اب جو تیسری قسم کی گواہی ہے, ہماری گواہی, وہ ہم نے نہیں دینی جس سے ابلیس ہم سے بھاگ جائے گا, وہ ہم نے نہیں دینی. وہ کون دے گا ہماری گواہی؟ وہ دوسرے دیں, وہ دوسرے دیں گواہی. وہ ہم نہیں گواہی دیں, وہ دوسرے گواہی دیں. اب میرے ساتھ نکال لے حوالہ افسیوں کا, جو کہ جس کو میں نے نہیں چھیڑا آج. افسیوں 6 باب نکال کے سامنے رکھیں کیونکہ ہماری گواہی کا بڑا تعلق ہے یہاں پر. افسیوں 6 باب اس کی 10ویں آیت, ایک ہی لفظ پڑھوں گا یہاں سے. کیا لکھا ہے پہلا لفظ جی؟ غرض. اب یہ آگے جو ہیں وہ خدا کے ہتھیاروں کی بات ہے کہ کس طرح ہم ابلیس پر غالب آئیں گے, لیکن یہ جو غرض ہے نا, یہ غرض یہ پچھلی باتوں کو بیان کر رہا ہے جو پچھلے وہ بیان کر چکے ہیں, اور وہ باتیں بیان کر کے انہوں نے کہا غرض. اس لیے ہمیں خدا کے ہتھیار باندھنا ہے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. یہ غرض. روحانی جنگ جو ہے وہ اکثر کبھی بھی ذکر ہو نا روحانی جنگ کا تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ پہلے روحانی جنگ کا ذہن آتا ہے جناب بدروئے ہیں اور بدروؤں کو نکالنے والے ہیں. روحانی جنگ, دعا میں بڑی روحانی جنگ, بڑی روحانی جنگ, بدروہوں سے مقابلہ کرنا, بدروہوں کو نکالنا, یہی آتا ہے نا ذہن میں پہلا, روحانی جنگ, ابلیس سے ڈائریکٹ جنگ. لیکن روحانی جنگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. روحانی جنگ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. روحانی جنگ جو ہے ہماری زندگیوں میں پھیلی ہوئی ہے. ہم یسوع کے سپاہی ہیں لیکن ہم غافل ہیں کہ ہم روحانی جنگ میں ہیں. اور وہ جہاں جہاں یہ جنگ پھیلی ہے وہ بیان کیا گیا ہے. 5ویں باب آپ سامنے کھول کے رکھیں پلیز اس حوالے کو. افسیوں 5واں 6 باب آپ بائبل میں دیکھیں گے سامنے آ جائے گا. تو 5ویں باب کی جو اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے نا کمپیوٹرائزڈ بائبل کی, وہاں لکھا ہے نور میں زندگی گزارنا. تو روحانی جنگ صرف بدروہوں سے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ روحانی جنگ جو ہے وہ تاریکی اور نور کی جنگ ہے. وہ نور اور تاریکی کی جنگ ہے. روحانی جنگ محبت اور نفرت کی جنگ ہے. روحانی جنگ فرما برداری اور بغاوت کی جنگ ہے. روحانی جنگ سچائی اور جھوٹ کی جنگ ہے. تو یہ جب پیچھے نا نور میں زندگی گزارنے کا ذکر ہے نا, تو اسی حوالے میں بائبل بھری پڑی ہے تاریکی کے کاموں سے.
اس میں سے 4-5 میں نے لکھے ہیں. جھوٹ. ابلیس جھوٹا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جھوٹ بولیں. یہ اس کے وار ہے, یہ اس کے داؤ ہے جو ہم پر چلاتا ہے. جھوٹ بولنے سے شاید ہم کسی مصیبت سے بچ جائیں, جھوٹ بولنے سے شاید ہمارا کوئی مالی فائدہ ہو جائے, جھوٹ بولنے سے لڑائی گھر میں نہ ہو. وہ چاہتا ہے جھوٹ. غصہ, یعنی ایک غصہ ایسا ہے جس کی پیک ایسی ہے کہ انسان کس دوسرے انسان کا قتل کر دیتا ہے. قائن اور حابل. ایک غصہ ایسا ہے کہ جو انسان اپنے دل ہی دل میں رکھ کے اپنے آپ کو بیماریاں لگا کے رکھتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں جب مجھے موقع ملے گا. وہ کھلم کھلا غصہ تو نہیں کرتا, وہ اندر ہی اندر جو ہے کڑتا رہتا ہے. خفگی اس کو کہا گیا بائبل میں, خفگی. پھر یہاں پر لکھا اچھا پیشہ. ہمیں خبردار رہنا چاہیے روپے پیسہ کمانے میں. اچھا پیشہ وہ ہے جو حق حلال کی کمائی, محنت کی کمائی, جس میں جھوٹ, فراڈ, کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہم کسی کو بیوقوف بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوں, چھپ چھپ کر ہی ہم وار کر رہے ہوں. نہیں, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اور والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے. بیوی کو پتہ ہونا چاہیے شوہر کیا کر کے یہ پیسہ لے کے آ رہا ہے. اور شروع میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے حالات تبدیل ہو گئے ہیں. کچھ عرصے بعد جب پولیس دروازے پر کھڑی ہوتی ہے پھر وہی رونا, دانتوں کا پیسنا کہ کیا ہو گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ جب نہیں پتہ تھا جب پنجابی جگہ بوبے آ رہے سی کہ بچہ کیا کر رہا ہے. ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے بچہ کہاں کام کر رہا ہے, کیسے ایک دم سے اتنی سیلری 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پہ پہنچ گیا. بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. یہ وقتی طور پر فائدہ ہے, لیکن یہ ابلیس, یہ روحانی جنگ ہے. پھر بدگوئی کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی جنگ ہے. برائی کرنا. مسیحیوں کے پاس فیورٹ ٹاپک کیا ہے؟ جہاں 4 بہن بھائی اکٹھے ہو جائیں وہاں جو موجود نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ گھر کی کہانی ہے. تو ہم 4 بھائی ہیں, 4 ہماری بیویاں تھی, والدہ تھی. چاروں بیویوں میں سے ایک بیوی جو ایبسنٹ ہوتی تھی نا رفاقت شراکت میں, وہی ٹاپک ہوتا تھا ہاٹ. وہ ساس نہ مل کر وہ انج دیا, دوسرے دن ایبسنٹ ہے وہ برائی. یہ روحانی جنگ ہے, اس سے بچنا ہے. خدا بدگوئی بدخواہی کو پسند نہیں کرتا. یہ تو ایک چیپٹر کی باتیں ہیں. دوسروں کو معاف نہ کرنا, یہ تاریکی کے کام ہیں بیسکلی, کہ معافی نہیں ہے, دوسروں کو معاف نہیں کرنا, چرچ میں آ جانا, قربانی گزرانا, چندے دے دینا, سارا کچھ کرنا, لیکن اندر میں تو یہ کہوں گا میرے بہن بھائیو, دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ ہم نے اس کو معاف نہ کیا ہو, چاہے ہمارے ساتھ کتنا بھی برا اس نے کیا. کوئی بھی ایک شخص بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہماری خدا کے ساتھ رسائی ہو. یہ کراس دیکھیں نیچے سے اوپر تک جو خدا اور ہمارے جو ہے وہ رشتے کو بیان کرتی ہے. ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے, اور یہ بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے دعا میں, خدا کی عبادت میں, خدمت میں. معاف نہ کرنا, مسیح نے کہا جا پہلے جا کے اپنے بھائی سے صلح کر, پھر آ کے یہ دعائیں وہ دعائیں کرنا. صلح. اچھا یہ تو تاریکی کے کام ہو گئے. آگے روحانی جنگ کے ہتھیار اس سے پہلے پالوس رسول بیان کرے. وہ ان ہتھیاروں کو چاہتا ہے کہ کہاں پر استعمال کیا جائے. آگے جی بیویوں اور شوہروں کے بارے میں تعلیم ہے, 5ویں باب کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا غرض, بیویوں کے بارے اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہیں. یعنی ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے. جو انسٹرکشن بیویوں کے لیے ہے وہ اس میں تابع داری کرے, جو انسٹرکشن مردوں کے لیے ہے وہ اس میں تابع داری کریں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابلیس جو یہ غصے میں اترا ہوا ہے نا, یہ ازدواجی زندگی کے بڑے ہی خلاف ہے. یہ نہیں چاہتا کہ ازدواج مسیحی ازدواج ہو اور اس سے برکت ملے اور چرچ میں اس سے برکت ہو. یہ اس کے خلاف ہے.
اور جو شادی شدہ جوڑا ہے وہ ہر وقت روحانی جنگ میں رہتا ہے. وہ روحانی جنگ کم آپسی جنگ میں ابلیس ڈال کر رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. کتنا لیول ہے کہ اپنے شوہروں کے کیسے تابع رہو؟ جیسے خداوند کی. لیکن جو تابع نہیں ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے ایسے تابع رہو جیسے مسیح کی. تو جیسی وہ مسیح کے تابع ہیں ویسی وہ شوہروں کے تابع ہیں، تو ان کا قصور نہیں ہے. لیکن بھائی خوش نہ ہو، ابھی بھائیوں کی طرف ہی آ رہا ہوں میں. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. 25ویں آیت میں اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. ایسی محبت کوئی اکا دکا ہی لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے. میں تو کون کرتا ہے؟ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ روحانی جنگ ہے میاں بیوی کا رشتہ. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بدروہوں کو تو وہ خادموں پہ چھوڑ دیں، وہ بات کی بات ہے. ہم نے غالب ان چیزوں پر آنا ہے. ہم سب روحانی جنگ میں ہر وقت رہتے ہیں. دوسرا ابلیس کا جو تیسرا وار ہے وہ اولاد اور والدین کے بیچ میں روحانی جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بچوں والے ہی جانتے ہیں کہ وہ کس قدر روحانی جنگ میں رہتے ہیں. کہ ابلیس چور نہیں آتا چرانے. وہ جو والدین ہیں ان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ ان کے بچے ہیں. ابلیس ہاتھ دھو کر بڑے غصے میں اترا ہے گرجنے والے شیر باب. وہ بچوں کے پیچھے ہیں کیونکہ وہ انوسینٹ ہیں. انہیں نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں. وہ انوسینٹ ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں انہوں نے تو مار کھا کے وہ سیکھے ہوتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا. بدنامی اٹھا کے سیکھے ہوتے ہیں کہ ایسا کریں گے. نقصان اٹھا کے سیکھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بچوں ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے بھی کبھی کیا تھا. وہ دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں. اس کو دیکھو اس سے سبق حاصل کر لو، اس سے دیکھو اس سے سبق حاصل کر لو. یا جو کامیاب ہے ان کو ماڈل بناؤ دیکھو. لیکن یہ ایک روحانی جنگ ہے. اور یہ روحانی جنگ جو ہے یہ تابع داری اور بغاوت کی جنگ ہے، ماں باپ کی اور بچوں کی. جو بچے تابع دار تابع فرمان نہیں ہیں ان میں ابلیس کام کرتا ہے، کیونکہ ابلیس بغاوت کی روح رکھتا ہے. اس نے خدا کے خلاف بھی بغاوت کی اور کبھی نہیں چاہے گا کہ بچے والدین کی فرما برداری کریں. یہ روحانی جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے وہ ہم نے برے کے خون اور اپنی گواہی سے دینی ہے. جو گواہی میں نے کہا کہ یہ وہ گواہیاں ہیں جو دوسرے دیں. یہ ہم نہ دیں کہ ہمارے بچے بڑے ہمارے تابع ہیں. ہم نہ دیں اور بچے نہ دیں ہم ماں باپ کے بڑے تابع. کوئی دوسرا دے اور یہ بچے دیکھو یہ اپنے ماں باپ کے بڑے تابع ہیں. یہ اس سے ابلیس بھاگے گا. ہم نہ کہ ہم اپنی بیوی سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کی بڑے تابع ہوں. کوئی دوسرا کہ ہم نے اس جوڑے کو دیکھا کہ کبھی ان میں تکرار نہیں ہوئی. یہ وہ روحانی جنگ ہے جس پر ہم نے غالب آنا ہے اپنی گواہی کے کلام سے. اور آخری بات وہ غلام اور مالک یا نوکر اور مالک جو ہماری ورک پلیس ہے اس پر روحانی جنگ ہے. وہ ورک پلیس کے بارے میں لکھا ہے اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، تمہارے سینئر ہیں یا جن کے انڈر تم کام کرتے ہو خدمت کرتے ہو، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے. تو ہم جہاں جہاں کام کر رہے ہیں جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ ہم نے ان کے ایسے تابع رہنا ہے. ایسے تابع رہنا، وہ چاہے جتنے بھی برے ہیں. دنیاوی مالکوں کی بات کر رہا ہوں، کمپنی کے مالکوں، وہ جتنے بھی برے ہیں، جتنے بھی سخت ہیں، جتنے بھی بدتمیز ہیں، ہم نے ان کے ایسے تابع رہنا ہے.
जैसे मसीह के। और वही बात है कि जितने को हम मसीह के फिर ताबे होते हैं उतने को हम उनके ताबे होते हैं। ये रूहानी जंग है। आप घर में हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में, रूहानी जंग। बच्चों वाले हैं घर में, बच्चों की परवरिश, रूहानी जंग। आप काम काज पर हैं, काम काज पर रूहानी जंग। लेकिन हमें इस जंग में हार कबूल नहीं करनी है। हम जंग में हैं। हमारे पास बर्रे का वो कीमती और बेऐब खून है जिसके वसीला से यीशु मसीह उस पर गालिब आए हैं, और वो हमारे पैरों तले भी उसको कुचलवाना चाहते हैं कि हम भी उस पर गालिब आएं। उसका मुकाबला करो, उसका मुकाबला करो, उसका मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। आइए अपने कदमों पर खड़े हो। हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को। Praise God, hallelujah. Thank you Lord Jesus, praise God. Rabra shara thara babala thara bobora. Ribila shakro tho guru thori kushara. Praise God, hallelujah. इसी गीत के दौरान, क्योंकि कलाम के दौरान खुदावन जो है वो हमारी कमियों खामियों पर वो बेसिकली अपने कलाम के वसीले उंगली रखता है, तो बड़े इकरार से, बड़े खौफ से खुदावन यीशु मसीह के पास आए। उसके पास जो भी कोई आता है वो उसकी झोलियां भर दे देता है, वो गुनाहों को माफ करता है, वो तकवीयत देता है, वो अपना खून जारी करता है, वो इब्लीस पर फतह बख्शता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इसी ईमान के साथ हम ये गीत गाएंगे। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, थाल और मेज की ये जंग नहीं है। खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, थाल और मेज की ये जंग नहीं है। रूह की तलवार से ज़रब लगाता जा। सिपाही यीशु के कदम बढ़ाता जा, मूजी शैतान को मार भगाता जा। सिपाही यीशु के सुला से ये सुनो, आओ जवानों के चलने ना हमारे शैतानों के। सुला से ये सुनो, आओ जवानों के, चलने ना पाएंगे हमारे शैतानों के। यीशु की नज़रों से नज़रें मिलाता जा। सिपाही यीशु के
نہایت ہی مہربان زندہ آسمانی پیارے خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ تو نہ صرف فتح بلکہ فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ عنایت کرتا ہے۔ تو نام لے کر بلاتا ہے، اور خداوند اپنے جلال اور اپنی گواہی کے لیے ہمیں الگ کرتا اور استعمال کرتا ہے۔ ہم تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں جنہیں تو نام بنام جانتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فاتح ہے، تو جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے، اور خداوند تو نے اس موذی کو اپنی ایڑی کے نیچے کچلا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج صبح اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے خدا باپ تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم وہی غلبہ مانگ لیتے ہیں، ہم خداوند فتح سے بڑھ کر غلبہ چاہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج صبح خداوند اپنے بچوں کو وہ فضل عنایت کر جو ہماری ضرورت ہے۔ ہماری توفیق میں اضافہ کر خدا، اور خداوند ہمیں پیش قدمی کرنے کی توفیق دے، ہمیں آگے بڑھنے کا فضل دے، ہمیں دشمن کی یلغار پر غالب آنے کی توفیق دے خدا، کیونکہ تو ہماری طرف ہے، اور جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ نہ تو تلوار، نہ ننگ، نہ وبا، کوئی چیز ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خداوند تو ہمیں آگے پیچھے سے گھیرتا ہے۔ تو ہماری ڈھال ہے، تو ہماری سپر ہے، اور خداوند تو ہی ہماری نجات کا پشتا ہے۔ باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ساری کلیسیا کے چوگرد تیرے تحفظ کی باڑ کو مانگتے ہیں، اپنے بچوں کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں پر ہم تیرا رحمت کا ہاتھ مانگتے ہیں، تیری شفقت کا سایہ مانگتے ہیں خدا۔ ہم اپنی ازدواجی خاندانی زندگیوں پر تیری برکت چاہتے ہیں خدا۔ تیرا آسمان تیرے بچوں پر کھلا رہے، تیری شفقت کا ہاتھ ہم پر بڑھا رہے خدا۔ ہم اپنے ملک کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، ہم اس کی سرحدوں پر تیری برکت چاہتے، تیرا تحفظ چاہتے ہیں، اور بالخصوص خداوند ہم صوبہ بلوچستان کے لیے اور حالیہ ہونے والی دہشت گردی کے لیے ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں۔ تو ہی دشمن کے سر کو کچلتا ہے، تو ہی اس کا کلا کما کرتا ہے، تو ہی خداوند امن و سلامتی جاری کرتا ہے۔ خدا باپ اپنا کرم کر خدا، اس حادثے میں ہونے والے تمام لوگوں کے لیے جو خداوند اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہم ان کے گھرانوں کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں، اور خداوند تیرا فضل مانگتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک دہشت گردی کے ناپاک ناسور سے پاک ہو جائے خداوند پاک خدا، صاف ہو جائے خدا، اور خداوند پاک خدا جہاں جہاں ناحق خون بہایا جاتا ہے وہ ناحق خون بہنا بند ہو جائے پیارے خدا۔ اور خداوند پاک خدا ہمارے ملک کو، خاص کر صوبہ بلوچستان کو اور KPK کے صوبے پر ہم تیری سلامتی کو مانگ لیتے ہیں خدا۔ تو نے فرمایا جس شہر میں رہتے، جس ملک میں رہتے ہو اس کی سلامتی چاہو۔ خدا باپ اس ملک میں امن قائم ہو جائے، سلامتی قائم ہو جائے خدا۔ تیرے لوگ خداوند پاک خدا تحفظ کی زندگی جیے، ہر طرح کے ڈر اور خوف سے آزاد ہو کر جیے خدا، اور خداوند اس ملک کے طول و عرض پر تیری برکت ہو خداوند پاک خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے یہ زمین ہمیں رہنے کے لیے دی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اس ملک میں وفاداری کے ساتھ پرورش پا سکیں خداوند۔ اپنا کرم کر خدا، ہماری سیکیورٹی فورسز پر تیری برکت ہو، ہمارے اعلیٰ حکام پر تیری برکت ہو خدا، ہمارے وزیر اعظم پر تیری برکت ہو خدا۔ حکمت اور دانائی کا روح سایہ کرے خداوند، بہتر حکمت عملی بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اس ملک کی معیشت پر تیری برکت آئے خدا، یہ ملک رہنے کے لائق ہو جائے خداوند پاک خدا۔ تیری شفقت اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے خدا، تیرا روح القدس اس کی فضاؤں پر جنبش کرنے لگے خدا، اور خداوند تیری حضوری کا بادل اس خطے پر برسنے لگے پیارے خدا۔ ہمارے ہم وطنوں پر تیری برکت آئے خدا، تیرے بیٹے مسیح کا نور چمکے خدا، تاریکی جاتی رہے خداوند، اس کا کلا کما ہو جائے، اور خداوند تیری حضوری سے تازگی کے دن آئے پیارے خدا، برکت کے دن آئے، بیداری کے دن آئے، سلامتی کے دن آئے، خوشی کے دن آئے
आए, इत्मीनान के दिन आए और खुदावन ये मुल्क तेरी लपेट में आ जाए। प्यारे खुदा अपनी हजूरी से संभाल। आज सब जितनी दरखास्तें तेरी हजूरी में हैं, जितने नाम तेरे हजूर में रखे गए, पुकारे गए खुदा, जहाँ जहाँ तेरे फजल की ज़रूरत है उसी कदर इनायत कर दे खुदा। जहाँ कमी है उस कमी और घाटे को भरपूरी में बदल दे खुदा। जहाँ जहाँ पर खुदा बेरोज़गारी है वहाँ रोज़गार मुहैया कर दे खुदा। जहाँ बीमारी ने डेरा डाला है वो जाती रहे खुदा। और खुदावन पाक खुदा तेरी शिफा आए, तेरी इलाही शिफा आए, तेरी निजात आए, तेरी मखलसी आए, तेरा छुटकारा आए खुदावन पाक खुदा। और तेरे बेटे और बेटियां बताएं हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है। पहले तो हमने उसकी खबर कान से सुनी थी, लेकिन अब हमारी आंख उसे देखती है। खुदा बाप अपना करम कर, अपनी हजूरी का तजर्बा दे खुदा, अपनी निजात का तजर्बा दे खुदा। और खुदावन अपने मेहरबान होने का मज़ा चिखा। तेरी हजूरी से कोई तिश्ना ना लौटे बल्कि तुझसे बरकत पाकर जाए। आज की सारी इबादत के लिए, तमाम खुदाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बुज़ुर्ग भाई जॉन सलोनी को हम तेरे हुजूर याद करते हैं। तुरबत की कलीसिया पर, तुरबत के इलाके पर हम तेरी बरकत चाहते हैं और तेरे खादम पर तेरी बरकत चाहते हैं। उसे सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती और तवानाई इनायत कर खुदा। अपनी बरकत को नाजिल फरमा। जितने तेरी हुजूरी में जमा हैं खुदा बाप अपने बच्चों को बरकत देकर रुखसत कर। दिन के बाकी हिस्से में हमारी हिफाजत और निगहबानी कर खुदा। हम अपने आप को तेरी पनाह में देते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम हफ्तावार इबादत पर तेरी बरकत चाहते हैं। होने वाली तमाम बड़ी इबादत पर भी जो खुदावंद आइंदा महीने में होने वाली हैं, हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। इबादत बर्खास्त है। खुदा की सलामती आपके साथ रहे।